السلام علیکم، ایم قمر باس اینڈ ایم ہوپ فل جوال ویڈیو فین۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم دیکھیں کہ میراثی قوم کا شروعات کہاں سے ہوتا ہے، ورڈ میراثی ہی ان کے لیے کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میراثی ورڈ میراث سے مل کے بنا ہے، اور میراث کا مطلب جائیداد بالکل بھی نہیں ہے، اور میراث کا مطلب کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی کوٹھی اور رقبہ۔ کہا جاتا ہے کہ میراثی اس وجہ سے میراثی بنے کیونکہ یہ اپنی میراث کسی کو نہیں دیا کرتے تھے۔ اور اگر غور کیا جائے، جب میں نے یہ کہا کہ میراثی کا ورڈ میراث سے بنا اور میراث کا مطلب کوئی جائیداد، کوئی رقبہ نہیں ہے، اگر وہ اپنی میراث کسی کو نہیں دیتے تھے تو میراث کا کیا مطلب بنتا ہے؟ میراث بیسیکلی فن کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میراثی اس وجہ سے میراثی بنے کہ ان کے اندر جو فن ہوتا تھا، ٹیلنٹ ہوتا تھا، وہ اپنا ٹیلنٹ اپنے گھر کے علاوہ، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے اور اپنی ہی فیملی کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے تھے، مر جایا کرتے تھے۔ میراثیوں کے اندر ایک چیز عام تھی، وہ کہتے تھے کہ مر جاؤ لیکن اپنا فن، اپنا آرٹ کسی کو مت دو۔ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ قبیلہ تھا، یہ وہ نسل تھی کہ جو سخت کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ نہایت ہی نازک مزاج لوگ ہوا کرتے تھے۔ یہ سخت کام سے بچنے کے لیے انہوں نے اس شعبے کو جو ہے نا چوز کیا۔ اب انہوں نے جب اس کام کو شروع کیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ شروع میں چنگیریں، چٹائیاں اور یہ جو گھروں میں استعمال ہونے والی جے نمازیں ہوتی ہیں، یہ کھجور کے درخت کی یہ بنایا کرتے تھے۔ سخت کام یہ بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ میراثی بیسیکلی اپنے طبلے اٹھا کے جو ہے یہ پوئٹری گایا کرتے تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میراثی چونکہ سخت کام نہیں کر سکتے تھے اور یہ چنگیرے، چٹائیاں اور یہ نوازیں بنایا کرتے تھے، پھر ان کا ایک کام تھا کہ یہ سارا سال اپنی پوئٹری لکھتے۔ آرٹسٹ تھے، بہت بڑے آرٹسٹ تھے، یہ خود سے شاعری لکھتے تھے، اور تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس شاعری کو وہ ایک وقت کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب سال کے اندر کٹائی کا کام شروع ہوتا تھا، فصلوں کی کٹائی کا، اس وقت ان کی شاعری تیار ہو چکی ہوتی تھی، اور یہ طبلے اٹھا کے گھر گھر جا کے یہ گانے گاتے تھے اور طبلے بجاتے تھے، اور طبلے بجانے کے ساتھ ساتھ ان کو داد کے طور پہ، امداد کے طور پہ، فصل کی کٹائی کے طور پہ، جب فصل کی کٹائی ہو رہی ہوتی تھی تو یہ گاتے تھے، تو داد کے طور پہ ان کو چند چیزیں دی جاتی تھیں۔ وہ گندم ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ بہت بڑے پوئٹ تھے، کریٹیو تھے۔ بیسیکلی یہ میراث سے میراثی، اور یہ میراثی بہت کریٹیو ہوا کرتے تھے، اپنے طبلے اٹھا کے خود شاعری لکھ کے گھر گھر جا کے گاتے تھے، اور پھر ان سے معاوضہ لیتے تھے۔ جگت میراثیوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جگت میں یہ نمبر 1 آتے ہیں، اور ان کی جو جگت ہوتی ہے وہ بالکل ایبسلوٹ ہوتی ہے، اور ان جیسی جگت کوئی مار نہیں سکتا۔ ان کے اندر جگت ان کی انہیریٹڈ ہوتی ہے، چونکہ ان کے باپ دادا، ان کی فیملی کے اندر یہ چیز عام ہوتی ہے، تو ان کے بچے میں جگت اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی میراثیوں جیسی جگت نہیں مار سکتا۔ ایک چیز بڑی عام تھی کہ میراثی چونکہ گھر گھر جایا کرتے تھے، ہر گھر جا کے طبلے بجاتے تھے، یہ طبلے بجا کے گاتے تھے، ان سے کچھ لیتے تھے، اور اپنا یہ فن جو ہے نا استعمال کر کے اپنی روزگار کماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقت میں جو وڈیرے ہوا کرتے تھے، جو اس وقت کے سردار ہوا کرتے تھے، جب وہ اپنے رشتے کرتے تھے تو وہ میراثیوں کو استعمال کرتے تھے۔ اب میراثیوں کو کیسے استعمال کرتے تھے؟ چونکہ میراثی گھر گھر جاتے تھے، میراثی گھر گھر جانے کی وجہ سے ہر ایک قوم کو اندر سے جانتے تھے، تو بڑے لوگ کیا کرتے تھے، بڑے قبیلے، بڑے سردار جب بھی کوئی رشتہ کرتے تھے، یہ میراثیوں کو بلاتے تھے، اور یہ میراثیوں سے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ بتاؤ، اس قبیلے کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ ہم رشتہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر میراثی ان بڑے سرداروں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، تو وہ سردار، وہ بڑے لوگ ان کے ساتھ رشتہ کر لیتے تھے، کیونکہ میراثیوں کا تعلق بہت ڈیپلی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ بڑے سردار تو ان کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن میراثی بہت دفعہ ان کے پاس جاتے تھے، بار بار جاتے تھے، گانے گاتے تھے، ان کے ساتھ فن کرتے تھے، جگتیں کرتے تھے۔ تو میراثی بہت زیادہ چلنے، بہت زیادہ لوگوں کے پاس جانے کی وجہ سے
بہت زیادہ ذہین بھی ہو جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے طرح طرح کے لوگ دیکھنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک ذہانت آ جاتی ہے اور یہ ہر قوم کو اندر سے جانتے ہیں۔ میراثی ورڈ میراث سے بنا ہے، اور میراث کا مطلب ہے فن، اور اس وجہ سے یہ میراثی بنے کیونکہ انہوں نے اپنا فن اپنے بھائی بہن بیٹے کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، مر گئے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ مر جاؤ، کسی کو فن نہ دو، اور اس وجہ سے یہ میراثی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور نئی اچھی ویڈیوز کا انتظار کیجئے، ضرور انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیوز ملیں گی۔ تھینک یو سو مچ، السلام۔